لگائی وہ بھی میں آپ کے سامنے بھی روایت اہل سنت کی کتاب سے ایڈریس اور ریفرنس کے ساتھ پیش کروں گا کہ واقعی مولا کائنات نے دفاع کیا، ایسا نہیں دفاع نہیں کیا، اور دروازہ کھولنے بھی نہیں آئی تھی، دروازے پہ کیوں آئی تھی بی وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلے صرف تبرکاً 2-3 روایتیں میں آپ کے سامنے شہزادی کی فضیلت کے حوالے سے، پہلی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو صحیح بخاری کی جلد 10 اور صفحہ جلد 4 صفحہ 210 پہ ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ روایت کہتی ہے فمن اغضبہا اغضبنی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جلد 4 صفحہ 210، یہ یاد رکھیے۔ اب اس کے بعد آئیے دوسری روایت کیا کہتی ہے کہ فغضبت فاطمہ، صحیح مسلم صحیح بخاری کے اندر دوسری جگہ ہے جلد 4 صفحہ 209 کے اوپر، دوسری جگہ روایت کہتی ہے فغضبت فاطمہ، شہزادی ناراض رہی، فلم تکلمہ حتی توفیت، اس دنیا سے چلی گئی اور بات نہیں کیا ان افراد سے، جس کا آپ بخاری میں نام دیکھ سکتے ہیں کہ شہزادی کی ناراض رہی اور بات نہیں کیا۔ پہلی روایت کیا کہہ رہی ہے؟ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، رسول کہہ رہے ہیں اس نے مجھے ناراض کیا۔ دوسری روایت میں آپ کے سامنے صحیح مسلم سے پیش کروں، جلد 7 صفحہ 141، صحیح مسلم دوسری معتبر کتاب صحیح ستہ میں سے، اس میں کیا کہتے ہیں فاطمہ تو بدر منی کے بعد فمن آذاہا آذانی، رسول نے فرمایا جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ یہ باتیں میں کس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ سب مدافع اہل بیت آپ ہیں، آپ طلاب کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ اہل بیت کا دفاع کریں، عوام کو جو بات نہیں پتا وہ آپ کو پہنچانا ہے کہ دیکھیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہزادی کے ساتھ کیا ہوا، آئیے ہم اہل سنت کی معتبر کتابوں سے بتاتے ہیں کہ شہزادی کے ساتھ کیا ہوا، جس کے لیے صحیح بخاری کہتی ہے کہ فاطمہ تو بدر منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، صحیح بخاری ہے، اور صحیح مسلم کہتی ہے فمن آذاہا آذانی، جس نے مجھے اذیت دی، رسول کہہ رہے ہیں جس نے مجھے اذیت دی اس نے فاطمہ کو اذیت دی۔ اب قرآن کی آیت آئی لے لیجئے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 کیا کہہ رہی آیت؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے اللہ کو اذیت دی اور رسول کو اذیت دی اس پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہو۔ رسول نے کیا کہا تھا فاطمہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے؟ فمن آذاہا آذانی، معتبر کتاب صحیح مسلم کے اندر روایت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، فمن آذاہا آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ، جو اللہ اور رسول کو اذیت دے اس پر دنیا اور آخرت میں۔ دلیل کیا ہے کس نے اذیت دی؟ فغضبت فاطمہ، صحیح بخاری جلد 4 صفحہ 209، کیا کہا؟ فغضبت فاطمہ، آگے کا نام میں نہیں لیتا، کیا کہا؟ فلم تکلمہ حتی توفیت، بی بی نے آخر تک ان سے بات نہیں کیا۔ یہ 2 روایتیں میں آپ کے سامنے صحیح مسلم سے پیش کی۔ آئیے تیسری روایت، فیض القدیر معتبر کتاب اہل سنت کی جلد 4 صفحہ 555 پہ روایت موجود ہے، افضل من خلفاء الاربعہ بالاتفاق، سارے رائٹروں کا قدیم سے جلد 4 صفحہ 555 پہ کہ افضل، شہزادی کے لیے کیا کہا راوی نے؟ افضل من خلفاء الاربعہ بالاتفاق، شہزادی زہرا تمام خلفاء اربعہ سے افضل تھی، سارے راویوں کا اس پہ اتفاق ہے اس بات پہ کہ شہزادی سب سے افضل تھی۔ فیض القدیر جلد 4 صفحہ 555 پہ۔ اب آئیے ایک روایت اور پیش کے پھر میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں اور اس سوال کے جوابات دینے کے لیے۔ تیسری روایت جو تفسیر ہے جس کو وہابی مسلک کے رائٹر ہیں آلوسی، انہوں نے روح المعانی میں جلد 18 صفحہ 174 پہ لکھتے ہیں، کیا لکھا کہ جب آیت نازل ہوئی کہ آپ بغیر اجازت کے گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے، قرآن کی آیت کہ آپ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، خاص کر انبیاء کے گھر میں، تو روایت کہتی ہے فقام الیہ رجل، کون لکھتا ہے؟ آلوسی نے لکھا، جلد 18 صفحہ 174 ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ آپ کے درس میں اور آپ کے سامنے جو تفسیر موجود ہے سب کے ہاں تقریباً پائی جاتی ہے وہ در منصور،
جو سیوطی کی ہے، انہوں نے جلد 5 اور صفحہ 50 پہ لکھا اس آیت کے تفسیر کے ذیل میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا ہے بغیر اجازت کے، تو کیا کہتی ہے روایت، فقام الیہ الرجل، ایک شخص کھڑا ہوا، فقال ای بیوت، کون سا گھر مراد ہے یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے کہا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر ایسے ہیں کہ جہاں آپ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے۔ عام مومن کے گھر کے لیے ہے کہ آپ بغیر اجازت کے بغیر دروازہ کھٹکھٹائے نہیں آ سکتے۔ اب دوسری جگہ جب کہا فقام الیہ ابو بکر، روایت کہتی ہے، جو میں روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، ترکی منصور تفسیر ہے سیوطی کی اور دوسری آلوسی کی کتاب ہے روح المعانی، دونوں کا حوالہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا۔ ان دونوں میں یہ ہے فقام الیہ ابو بکر، ابھی یہ خلیفہ نہیں بنے ہیں، رسول کے زمانہ ہے، رسول کا زمانہ ہے۔ انہوں نے پوچھا فقال یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ یہ بتائیے علی اور فاطمہ کا گھر؟ نام، تو پیغمبر نے کہا نام من افاضلھا، یہ ان گھروں سے بھی افضل ہے، یعنی بغیر اجازت کے آپ ان گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے، اور شہزادی کا گھر اور مولائے کائنات کا گھر اس سے زیادہ افضل ہے، بیوت انبیاء سے زیادہ افضل ہے، لہذا آپ بغیر اجازت کے اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب آ جائیے، شہزادی کے لیے میں نے آپ کی روایت پیش کی، ناراض تھی، اور آیت کہتی ہے کہ آپ بغیر اجازت کے ائمہ کے گھر میں، اہل بیت کے گھر میں یا انبیاء کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب آئیے کون داخل ہوا کون داخل نہیں ہوا شہزادی کے گھر پہ؟ میں دو روایتیں اہل سنت کی کتابوں سے ہی پیش کرتا ہوں۔ آلوسی کی اسی حوالہ، اسی کتاب کا حوالہ دیں، آلوسی جو وہابی مسلک کے ہیں، اور ان کی تفسیر خود سعودی سے چھپی ہے، روح المعانی جلد 3 صفحہ 144 پہ دیکھیے، جلد 3 صفحہ 144 پہ کیا لکھا ہوا ہے، اضرب النار بالباب علی، آگ لے کر در سیدہ پہ آئے، نام میں نہیں لیتا، کون لے کے آیا؟ اس کتاب کے اندر روح المعانی نے کچھ نام کا تذکرہ کیا ہے، آگ لے کے در علی پہ آئے، فارفا، اس کے بعد دروازے کو دھکا دیا، یہ بھی بات کے بعد دروازے کو دھکا دیا، شہزادی دروازے پہ بیٹھی رو رہی تھی، کس کے لیے؟ اپنے بابا کے غم میں، ابھی بابا کے انتقال کو 3 دن بھی نہیں گزرا تھا۔ سلیم بن قیس نے جو اپنی کتاب ہے اس میں لکھا ہے، انہوں نے اس سے آگے لکھتے ہیں کہ شہزادی دروازے پہ اپنے باپ کے غم میں دروازے پہ بیٹھی رو رہی تھی، قد اصبت راسہا، شہزادی نے اپنے سر پہ پٹی کپڑا باندھ رکھا تھا، وَنَحْلَا جِسْمَهَا، اور شہزادی کا جسم لاغر، نازک، پتلا، دبلی ہو گئی تھی، بھی باپ کے غم میں روتی رہتی، دروازے پہ بیٹھی دروازے پہ رو رہی تھی۔ یہ جناب تشریف لائے اور آنے کے بعد انہوں نے دھکا دیا دروازے پہ، تو شہزادی دروازے سے کہتی ہیں، اب آئیے میں روایت پیش کرتا ہوں اس آلوسی کی، کیا کہا انہوں نے؟ جب یہ دروازے سے آئے، دھکا دیا، تو شہزادی نے بلند آواز سے کہا کیا کرنا ہے، کیا ہو گیا تمہیں کہ باپ کے انتقال کے بعد میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا جا رہا ہے؟ باپ دروازہ کھولو، وَإِلَّا لَأَحْرِقَنَّا، ورنہ دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ اور لاسٹ میں کیا ہوا؟ دروازے میں آگ لگا دی، دروازہ آگ لگانے کے بعد پیر سے دروازے پہ مارا اور اندر گئے۔ آلوسی کتاب کی 3 صفحہ 144 پہ دیکھیے گا، فارفع عمر بالسیف، انہوں نے تلوار نکالی تھی، غمدے نکالنے کے بعد وَوَجَعَ فِي جَنبِهَا، شہزادی کے پہلو پہ مارا، پھر شہزادی نے بلند آواز میں یا ابا یا رسول اللہ، شہزادی نے بلند آواز میں رونا شروع کیا بابا کو آواز دے کے۔ اب اس کے بعد آگے کی روایت، ایک تو یہ ہو گیا کہ شہزادی جو سوال یہ کرتے ہیں کہ بی بی دروازے پہ کیوں آئی دروازہ کھولنے، اول تو بی بی دروازے پہ دروازہ کھولنے نہیں آئی تھی، باپ کے غم میں دروازے پہ بیٹھی رو رہی تھی، یہاں تک کے بعد کلیئر ہوئی اس روایت سے۔ اب آگے آئیے، جب انہوں نے تلوار نکالی، وَوَجَعَ فِي جَنبِهَا، اور شہزادی کے پہلو پہ مارا، اس کے بعد جب آپ نے بلند آواز سے بابا کو یاد کیا تو مولا کائنات آئے،
فأخذ علی بالتلابیب، تلابیب کہتے ہیں عربی میں گریبان پکڑنے کو، آلوسی کی کتاب بار بار کہتا ہوں میں، روح المانی میں دیکھ لیجیے گا، اخذ علی بالتلابیب، تلابیب پکڑا مولا کائنات نے، اور اس کے بعد زمین پہ پڑھا، ووجع انفہ، اور ناک رگڑ دی، مولا کائنات نے تلوار اٹھا کے قتل نہیں کیا لیکن ناک رگڑی اور گردن مروڑ دی۔ دیکھیے گا آلوسی میں جا کے کتاب میں مولا کائنات نے گردن مروڑی اور کہا، اس کے بعد کہا مولا نے کہ اگر رسول کی وصیت نہ ہوتی تو آج میں بتا دیتا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے گزرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ایک تو آیت کی مخالفت، زبردستی دروازہ دھکا دے کے جلا کے اندر آئے، اور دوسرے پہ شہزادی کے ساتھ یہ بے حرمتی، اس کے لیے کہا تھا فاطمہ تو بدل منی، اس کے لیے آیت میں بھی کہا تھا، روایت میں خود پیغمبر نے کہا تھا فمن آداها آذانی، اب یہ اذیت کی وجہ سے تھا کہ خود صحیح بخاری لکھ رہی ہے فغضبت فاطمہ کی، جس سے شہزادی ناراض تھی، فلم تکلمہ حتی توفیت، شہزادی دنیا سے چلی گئی لیکن اسے بات نہیں کیا آخر تک۔ اب آ جائیے، یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے عرض کیا کہ آپ حضرات اہل بیت کے مدافع ہیں، اور آپ ہی اس کو سماج کے اندر جب بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہاں ہے، کس کتاب میں ہے، اس نے کہا کہ شہزادی کا گھر جلایا گیا تھا، ہمارے پاس شیعت کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل پیغمبر کی بیٹی کے گھر کو جلانا ہے۔ جن لوگوں نے جلایا وہ قابل مذمت ہیں، اور آج بھی اگر دنیا واقعی جان لے کہ فاطمہ کے گھر کو جلایا گیا اور کس نے جلایا، تو کتنے ایسے ہیں دنیا میں جو منتظر ہیں کہ حقانیت کو اس کو مان کے، اور آج بھی یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ یہ جو کام شروع ہوا ہے ایام فاطمیہ کے نام سے، عاشور کی طرح یہ 20 دن یا 1 مہینہ تو شہزادی کے اوپر مجلسیں یا شہزادی کے اوپر ہونے والی مصیبت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تاکہ اس سے پتہ چلے کہ ہماری مظلومیت کیا ہے۔ جس طرح عاشور، اسی طرح سے شہزادی کے اوپر ہونے والی مصیبت۔ عزیزو، یہ تو تھا مختصر شہزادی کی فضیلت کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب آئیے تھوڑا سا میں آپ کے سامنے کچھ باتیں آپ کے لیے عرض کروں کہ ہم اور آپ جب اس لائن میں آتے ہیں تو شیطان ہم سب کے پیچھے سب سے پہلے پڑتا ہے، اس کے لیے تاکہ ہمارے اس آنے والے اخلاص کو کمزور کر سکے، کیونکہ آپ سب کو روایت پتا ہے اور سنتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ بارہا سنیں گے کہ بھائی طالب علم کی فضیلت کیا ہے۔ ہر اٹھنے والے قدم کے پیچھے، ہر قدم کے نیچے آپ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، وہ ساری فضیلت، ساری روایتیں آپ خود دیکھیے گا انشاءاللہ جا کے اخلاق کی کتابوں میں۔ لیکن ایک اہم چیز جو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس کا دامن آپ کے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، وہ ہے اخلاص۔ آپ حضرات اگر واقعاً صرف اللہ کے لیے اس لائن کو اختیار کر کے اس لائن میں آئے ہیں اور آپ نے سب کچھ ترک کر دیا ہے، دنیاوی لذتوں کو بھی ترک کرنا پڑے گا، اور دنیا داری اور مادیت ان سب کو ملائکہ رکھ کے صرف اللہ کے لیے، من اخلص للہ 40 صباحا، 40 دن تک اگر کوئی شخص صرف اللہ کے لیے کام کرے، کیا ہوتا ہے؟ ظہرت ینابیع الحکمہ من قلبہ فی لسانہ، تو کیا ہوتا ہے پھر اس کے؟ یہ حدیث مولا کائنات سے بھی ہے اور پیغمبر اسلام سے بھی ہے کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خدا بند عالم اس کی زبان سے، اس کے دل کے حکمت کے چشمے جو جاری ہوتے ہیں وہ زبان سے جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اخلاص ایسی چیز ہے کہ عزیزو، آپ اس میں اگر دیکھنا چاہیں، ہم علماء کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کریں کہ اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس اخلاص کے نتیجے میں کبھی گھاٹے میں نہیں رہ سکتا۔ آیت اللہ تقی جعفری جو بہت مشہور ہیں، جنہوں نے قرآن کی اور نہج بلاغہ کی تفسیر لکھی ہے، تقی جعفری صاحب اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جب یہ زندہ تھے تو بڑے بڑی شخصیتیں ان سے تقریر کرنے کے لیے پہلے سے وقت لیتی تھی۔ ایک واقعہ آغا جمال ذوالفائقانی کے داماد نے جو نقل کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے آغا جعفری، تقی جعفری کے واقعے کو آپ اخلاص دیکھیے، اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں بتانے کے میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ خود ریسرچ کیجیے گا، آپ طالب علم آغا تقی جعفری کی شخصیت کیا تھی۔
وقت بہت کم ہے، لہٰذا میں جلدی جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے پاس لوگ بڑی بڑی شخصیتیں ہیں. آج اللہ تقی جعفری کون نقل کرتا ہے؟ جمال الدین پائیگانی کے داماد کیا کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ گھر بنوا رہا تھا، تو ایران میں معمولاً کام کرنے والے چوراہوں پہ صبح آ کے بیٹھ جاتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے اپنے گھروں میں یا مزدوری کے لیے ان کو لے جاتے ہیں اور کام کرواتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو ہمیں روز روز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پورا گھر بنانا ہے، ہم روز دوبارہ آپ کو روز چھٹی نہیں دیں گے، آپ کو ہمارے لیے پورا گھر بنانے تک کے لیے آپ کو ہمارے یہاں کام کرنا ہے. بہرحال جلدی جلدی ضرور جب وہ مزدوروں کو اپنے بلڈنگ میں لگا دیے تو مزدوروں نے جب ایام اعیاد شروع ہوا محرم تو انہوں نے مزدوروں نے آ کے ان سے اجازت دی، کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم کام بند کرنے کے بعد رات میں مجلس کر لیا کریں. تو کہا اس سے اچھی کیا بات ہے، ہمارا گھر بھی بابرکت ہو جائے گا. مزدوروں نے طے کیا، 25-30 مزدور تھے کہ رات میں ہم لوگ جب کام کمپلیٹ کر لیں گے، ڈیوٹی ختم ہو جائے گی تو کھانے پینے سے پہلے مجلس کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم کھانا پینا کھا کے سو جائیں گے کریں گے. انہوں نے کہا خطیب کہاں سے لایا جائے، قبروں کا انتظام کیا کیا جائے. باہر نکلے ان میں سے 2 مزدور ڈھونڈنے کے لیے، ایک مولانا گزر رہے تھے، یہ مزدور ان کو پہچانتے تھے یہ کون ہے، یہ کون عالم دین ہے. باہر نکلے اور ان سے کہا آقا ہمارے یہاں جیسے مجلس ہے لیکن ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو دے سکیں، نہ ہمارے پاس قبروں کا انتظام ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ڈونر ہے، نہ کوئی بانی ہے کہ جو تبرک اور مجلس کا انتظام کرنے میں پیسہ دے. اگر آپ ہماری گزارش کو قبول کرتے ہیں اور ہمارے اندر جس دن مجلس پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. اگر تقی جعفری جا رہے تھے رک گئے، کوئی نہیں لے جاتا مزدوروں میں ان کو، رک گئے. رکنے کے بعد کہا چلیے جگہ بتائیے اور انہوں نے مجلس شروع کر دی. اب یہ صاحب مکان کون؟ جمال الدین پائیگانی کے داماد کہتے ہیں کہ میں 5ویں 6ٹھی مجلس کے لیے میں نے سوچا کہ چلے وہ مزدور لوگ بھی مجلس کرتے ہیں ان کے یہاں بھی چل کے مجلس شرکت کی جائے. 5 یا 6 محرم کو کہنے میں آیا اور میں آگے دیکھ کے دنگ رہ گیا. خطیب کون؟ آغا تقی جعفری مجلس پڑھ رہے ہیں. میں نے پوچھا مزدور تم ان کو، مجلس ختم میں پوچھا ان کو کہاں سے لائے تم، یہ کیسے مل گئے؟ ان کو بڑے بڑے یونیورسٹی اور دانشگاہوں میں جب تقریر کے لیے ہم لوگ بلاتے ہیں تو پہلے سے وقت لینا پڑتا ہے، لیٹر لکھنا پڑتا ہے، کسی پاپڑ بیلنی پڑتی ہے. تمہیں کیسے مل گئی بڑی شخصیت اور اتنا پیسہ؟ کہا ہم لوگوں نے ان سے درخواست کی، جا رہے تھے نہیں پتا کون ہے، سادے لباس میں تھے، یہ جا رہے تھے، ہم نے ان سے درخواست کی، یہ تیار ہو گئے کہ ہم کل قیامت میں اگر ہم سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی یہ مجلس کرنا چاہ رہے تھے اور آپ نے انکار کر دیا، تو اس کو سوچتے ہوئے میں نے ان کی مجلس قبول کی. جب داماد نے پوچھا کہ آقا آپ نے کیسے اس کو قبول کر لیا، تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر بڑا ممبر ہو، بڑا مجمع ہو، بڑی جگہ ہو، لہذا آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کل آپ بھی انشاءاللہ آج ہی کی طرح نہیں رہیں گے، کل آپ انشاءاللہ بڑے خطیب، بڑی شخصیت. میں اپنی تعریف نہیں کرتا، انشاءاللہ آپ ایران اگر آپ میں سے کوئی آئے گا تو دیکھیے گا میں انٹرنیشنل آفس حرم کی وہاں بیٹھتا ہوں، جمکران میں انٹرنیشنل ادارے غیر ایرانی میں وہاں بیٹھتا ہوں. اس کے علاوہ میں ٹائم لے کے میں آپ کے بارے میں کچھ عرض کروں، آئیے گا وہاں دیکھیے گا انشاءاللہ. عزیزوں کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اخلاص سب سے بڑی چیز، میں اپنے لیے نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، اخلاص سب سے اہم چیز ہے. یہ چیزیں آپ اگر اپنا کے رکھیں گے. ایک واقعہ صرف میں ایک عالم دین کا ایک مرجع کا میں خود اپنے کانوں سے سنا ہوا سناؤں، شاید آپ کے اندر کچھ اخلاص کا مادہ آئے اور انشاءاللہ اس کو اپنے اندر عملی طور پہ آپ ہمیشہ کے لیے اپنے لیے یہ آئیڈیا بنا لیں. اس مرجع کی بات میں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، میں صدام کے حکومت کے خاتمے کے فوراً بعد عراق گیا. ابھی حکومتیں وہاں بن نہیں رہی، سب پیدل جا رہے تھے. اچھا میں صدام کے زمانے بلکہ میں صدام کا دور چل رہا تھا، ابھی آخری حکومت کے ایام تھے اس کے جب میں عراق گیا ہوں، جب بہت سختیاں تھیں، بہت پابندیاں تھیں، آیت اللہ اور مراجع سے ملاقات کی پابندیاں بہت زیادہ تھیں. تو میں جب عراق پہنچا تو یہ بلکہ یہ واقعہ حقیقت کے صدام کے دور کا ہی ہے. جب میں عراق پہنچا وہ سارے واقعات میں بالا جات رکھتے ہوئے جلدی جلدی کوئی 3-4 منٹ ٹائم دیا گیا ہے، 12:15 کو 4 منٹ اور بچا، میں اس 4 منٹ کے اندر آپ کی زحمت تمام کر دوں گا اس واقعے کو، اور اس کے بعد پھر آپ کی زحمت تمام.
جب میں نجف پہنچا غیث ثانی سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد وہاں کے واقعات اپنی جگہ رکھے، پھر آئیے میں آبا غربین کے پاس پہنچا جو اس وقت کے مرجع تھے، اور بعد میں اسی ہفتے میں کربلا آیا تو ان کو شب جمعہ اسی ہفتے صدام کی کارندوں نے شہید کر دیا۔ ان کے بعد جب میں ملاقات کے لیے پہنچا تو ان کی ملاقات کا ٹائم تھا 4 بجے کا وقت تھا، اور جب ان کو پتا چلا کہ ہم لوگ خود سے آئے ہیں، ہم 2 عالم تھے، تو انہوں نے ملاقات کا ٹائم دیا کہ سیدھے مطالعے کے کمرے میں بھیج دیجیے۔ ہم لوگ ان کے کمرے میں پہنچے، آیت اللہ غربی، ہم نے کہا آقا ہم آپ سے کچھ نصیحت لینے کے لیے آئے ہیں۔ کہا آپ جو پڑھتے ہیں اس پہ عمل کریں، اس سے زیادہ نصیحت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم نے کہا اگر آپ کا تجربہ، آپ کا ایکسپیرینس ہم سے کہیں زیادہ ہے، پڑھائی اور ہوتی ہے، تجربات اور ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو میں ایک چیز آپ کو دیتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور اگر اس پہ عمل کرتے رہیں گے تو کبھی آپ گھاٹے میں نہیں رہیں گے۔ ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے، وہ چیز آج تک مجھے یاد ہے، وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور اس کو آپ اپنے پاس بچا کے رکھیے گا۔ کہا دیکھیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، انہوں نے اپنی زندگی کا نچوڑ تجربہ بتایا، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اگر آپ یہ سوچیں، یہ دیکھیں کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں آیا اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں۔ مثال دی انہوں نے، آپ مجلس پڑھنے جا رہے ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ مجمع راضی ہے یا نہیں، جو مجلس آپ پڑھ رہے ہیں کتنی واہ واہ ہو رہی ہے، کتنے لوگ نعرے لگا رہے ہیں، کتنے خوش ہوں گے آپ کے مجلسوں سے، آپ کو پیسہ زیادہ ملے گا یا کم ملے گا۔ کہا آپ یہ دیکھیے جو آپ تقریر کر رہے ہیں اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر اللہ راضی ہے تو پھر آپ کی تقریر دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کے لیے فائدے مند ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ تقریر مجمع کی خوشنودی کے لیے کیا تو یہی مجمع جو آپ کی تعریف کر رہا ہے، یہ مجمع کل آپ کو گالی بھی دے گا، تو آپ کی تقریر بھی گئی۔ لہذا آپ بندوں کی خوشنودی کے لیے، آپ جا رہے ہیں کسی کو پر ہاتھ اٹھانے، کسی کو مارنے جا رہے ہیں، آپ یہ سوچیے ہمارے اس عمل سے اللہ راضی ہے یا نہیں، خدا اس سے راضی ہے یا نہیں۔ ہر کام سے پہلے آپ یہ سوچ لیجیے، اپنی زندگی میں وظیفہ بنا دیجیے، اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ معبود وقت بہت کم بچا ہے، ٹائم ختم ہو چکا ہے، بہت سی باتیں تھی، میں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں آپ کے درمیان حاضر ہوں گا۔ یہ اخلاص کے لیے میں نے آپ کے سامنے واقعہ نقل کیا، اور انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ معبود ہم سب کو خلوص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ عرض کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ جزاک اللہ مولانا، خدا سلامت رکھے آپ کو، آپ نے ہماری گزارش کو قبول کیا۔ اور دیکھیے ابھی کوئی صاحب یا صاحبہ ہے، ہاں کوئی سوال ہے؟ ہاں کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لے، یہ ہمارے طلاب ہیں، دیکھیے بیٹھے ہوئے ہیں اوپر سے، یہ دکھے کیمرہ کہاں ہے، وہ کہاں؟ میں آپ سے عرض کر دوں کہ دیکھیں ایک درس طلاب کے لیے سب سے اہم چیز، ہم لوگوں نے 20 سال 25 سال میں تقریباً 95 میں ایران گیا ہوں، تقریباً 22-25 سال کے آس پاس سے ایران میں ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک اہم چیز جو سب سے اہم ضرورت ہے ہماری اور ہمارے سارے طلاب کی، ہم فقہ و رسول و احکام و نحو ساری چیزیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہماری جو ہماری ضرورت کی ہے اس میں سے ایک اور اہم ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی ضرورت کی ہے، میں یہ نہیں کرتا کہ یہ اصلاً بے درد بخور نہیں ہے یا کام آنے والی نہیں ہے۔ ہلو آواز آ رہی؟ جی جی آ رہی میں نے عرض کیا کہ اگر طلاب کے لیے ایک درس مناظرے کا جس کو کہا جائے، جس کو جو اہم ضرورت ہے ہمارے طلاب کی اہم ضرورت ہے وہ مناظرہ ہے۔ کیا ہے کہ ہمارے پاس اہل سنت کی کتابوں سے ہمارے پاس دلیل ہونا چاہیے، ہم ہر مسئلے پہ ان کو دلیل دے سکیں کہ احکام کے سلسلے میں ہو، ہاتھ باندھ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، اذان میں ایسا کیوں ہے، الگ الگ نماز، یہ ساری چیزیں احکام میں آ جائیے، عقائد میں آ جائیے، مولائے کائنات کی خلافت کو ثابت کرنا ہے آیت اور روایت اہل سنت کی معتبر کتابوں سے، امام زمانہ کو اس طرح سے مختلف ٹاپک پہ جو ہمارے اختلافات ہیں ہم سے اور وہابیت سے، ان سارے سوالوں کے میں نے 6 مہینہ مکمل طریقے سے اسی کا کورس کیا ہے، خالی اس 20 سال کی پڑھائی کے بعد
جس سے مجھے اندازہ لگا اب مجھے اپنے آپ پہ اتنا کنٹرول ہو گیا کہ ابھی کوئی بھی اہل سنت کا کوئی بھی مبلغ یا مولوی آ کے مجھ سے کسی بھی مسئلے پہ سوال کا جواب چاہتا ہے تو میں اس کے لیے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے پورے کنٹرول کے ساتھ اس کو اسی کی کتاب سے جواب دے سکتا ہوں کہ تم دیکھو یہ تمہارے یہاں پایا جاتا ہے یا نہیں، چاہے کام کی دلیل ہو یا عقائد کی ہو یا اسی طرح سے مکمل سارے ٹاپک پہ آپ آ جائیے جو ہمارے ان کے درمیان آپس میں جو اختلافات ہیں، ہاتھ باندھنا ہے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا ہے، نماز کا وقت ہے، یا اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں۔ غدیر کے سلسلے میں آ جائیے، وہ کہتے ہیں بہت سارے آئے پوچھنے والے کہ بھائی غدیر کے سلسلے میں آپ کے پاس اہل سنت کی کتابوں سے کیا جواب ہے، کہ آیا غدیر واقع غدیر ہوا ہے اور ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو اس سارے سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں اس حوالے سے بھی ایک درس اگر طلاب کے لیے رکھیں، اگر ہوا ہے تو بہت بہتر ہے، اگر نہیں ہوا تو اس ٹاپک پہ آپ اگر آمادہ ہیں تو ہم رکھ دیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ۔ ہلو کہہ رہا ہوں اگر آپ آمادہ ہیں تو میں جاہز ہوں، تیار ہوں۔ میں انشاءاللہ میں اگلے ہفتے میں ایران جا رہا ہوں، ہاں لیکن کنٹیکٹ میں رہیں گے تو میں ٹائم نکال کے اگر میں ابھی تو پھر اس کے بعد جانے کے بعد وہاں بھی 2 ہفتہ میں کسی اور کے ساتھ ہوں، میں قافلے میں بھی جاتا ہوں کیونکہ روحانی کی حیثیت سے ایک جو قافلے آج جاتے ہیں تو اس میں تو 10-15 دن ابھی میں اس میں بزی رہوں گا، لیکن یہ انشاءاللہ اگر آپ رابطے میں رہیں گے تو میں بھی وقت نکال کے، ایسا نہیں کہ جو میں نے کہا علم کا صدقہ یہی ہے کہ پہنچایا جائے دنیا تک۔ جی تو بالکل انشاءاللہ ہم رابطے میں رہیں گے اور آپ سے خدمت لیں گے ضرور انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے بہرحال انشاءاللہ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ضرورت کی چیز جو میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا، ہمارے ہم ہی نہیں بہت سارے ایسے طلاب ہیں جنہوں نے اس ٹاپک پہ کام کیا ہے، لیکن ہمارے طلاب کے لیے ضرورت ہے کہ یہ چیزیں ہمیں آپ تک پہنچانی چاہیے اور پہنچنا چاہیے۔ بالکل بالکل عصر کی ضرورت ہے یہ۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ ہاں یہ سوال دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ آغا صاحب میں پاکستان سے نادیہ غزل بات کر رہی ہوں۔ یہ جو آج جو ٹاپک آپ نے لیا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، یہ تو بہت زبردست ٹاپک ہے۔ اس حوالے سے زیادہ ہمیں نالج ملنی چاہیے۔ ہم اکثر اہل سنت کے لوگوں میں سے ہم ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں کہ یہ جو بی بی کے اوپر ہم جو مصائب ہم جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں ممبر سے، وہ صحیح نہیں کرتے، ان لوگوں کو ایسے ہی اکسا رہے ہوتے ہیں کہ بی بی کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں ہوئی تھی، نہ کوئی آیا تھا، نہ ان کے در پہ کسی نے جلایا تھا، نہ بی بی کے ساتھ ایسی زیادتی ہوئی تھی، تو پھر حضرت علی علیہ السلام وہاں کیا کر رہے تھے اور انہوں نے کیوں نہیں کچھ کیا؟ تو اس طرح کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں۔ میں تو نے آج دونوں سوال کے جواب دے دیے، آج میں نے دونوں سوال کے جواب آج کے درس میں آپ کو مل گیا ہوگا کہ مولا کائنات نے دفاع کیا یا نہیں کیا، اور دروازہ جلانے لوگ آئے تھے کہ نہیں، اور اہل سنت کی معتبر تفسیر آلوسی سے میں نے آپ کے سامنے آج معتبر ایڈریس کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ میں نے اہل سنت کی کتاب ہے یہ آلوسی کی کتاب روح المعانی جو میں نے آپ کو ریفرنس دیا، اس پہ آپ دیکھیے گا جا کے انشاءاللہ کہ یہ لوگ آگ اور لکڑی لے کے آئے اور دروازہ جلایا اور تلوار سے شہزادی کے اوپر حملہ کیا، اور مولا کائنات نے دفاع بعد میں کیا، تو کس طرح سے وہ میں نے آج اس کا سوال کا جواب جو آپ کہہ رہی ہیں، اس کا سوال کا جواب میں نے آج دے دیا ہے۔ تو یہ ممبروں سے یہ بیان شروع سے تو نہیں، میں بیچ میں آئی تھی شاید، تو میں ممبروں سے ہمارے علماء آپ کو آلوسی کی کتاب ہے روح المعانی، اور اس کی جلد 3 صفحہ 124 پہ روح المعانی ہے، آلوسی کی کتاب ہے، اہل سنت کے معتبر بلکہ وہابی مسلک کے ہیں۔ یہ کتاب ریاض سے چھپی ہے، سعودی سے، اور اس میں انہوں نے شہزادی کے حوالے سے اس پہ لکھا ہے کہ یہ لوگ آگ اور لکڑی لے کے دروازے پہ آئے، نام بھی ذکر کیا اس میں نام نہیں لیتا، جا کے کتاب میں دیکھیے گا، نام بھی ذکر ہے کہ لے کے آئے، اور اس کے بعد کیا کیا، دروازے پہ پیر سے دھکا دیا، اور دھکا دینے کے بعد جب شہزادی دروازے پہ، وہ پوری تفصیل میں نے مجھوری تقریر میں عرض کیا ہے، میں نے ریفرنس خالی دے دیا کہ دروازہ انہوں نے آ کے جلایا، اور جلانے کے بعد مولا کائنات جب وہاں پہنچے، شہزادی نے بلند آواز کی، جب دروازے پہ چونکہ بی بی بیٹھی تھی، اور جب دروازے میں یہ گھس کے آیا اندر جلاتے ہوئے اور شہزادی کے اوپر حملہ کیا، اور بی بی نے جب یا بتا یا رسول اللہ کی آواز بلند کی، تو اس وقت مولا کائنات آئے، اور آنے کے بعد اخذا بطلابی
کنٹیکٹ میں رہیے گا تو میں اور دوسری مختلف کتابوں کا حوالہ دے سکتا ہوں کہ شہزادی کے گھر پہ حملہ کیا. زیادہ ہمیں اپنی بیوی کے حوالے سے انفارمیشن ملنا چاہیے. یہاں پہ لوگوں کو ہماری چیزیں بھی نہیں پتہ ہوتی ہیں تو ہم آج کل ہم لوگ دور ہیں تو آپ جیسے لوگ ہم یہ آواز بتائیں آپ کی کہ جو ہے ہمیں تھوڑا پتہ. صاف نہیں آ رہی. جی جی ہلو. جی آغا جزاک اللہ. آپ جیسے لوگ ہمیں نہیں چلتے اور ہمیں زیادہ ہمیں اس حوالے سے نالج چاہیے. انشاءاللہ کوشش کیجیے گا جی جی میں مولانا نے کہ پورا اس کا اگر ابھی یہ پورا میں نے کورس تھا. یہ کچھ لڑکیاں تھیں کسی اسکول کی یہیں پہ حوزے کی لڑکیاں تھیں. میں نے ایران سے تقریباً اس پہ شہزادی کے اوپر خالی کم سے کم 15 کلاسز خالی شہزادی کے دفاع کے لیے میں نے 15 کلاسز خالی زہرا شناسی کے نام سے میں نے چلایا تھا. وہ انڈیا میں کسی اسکول کی تھی, میں نام نہیں لینا چاہتا, کسی اسکول کی لڑکیاں تھیں کسی حوزے کی, اور وہ میں ایران سے آن لائن میں نے 15 یا 17 جلسے خالی آن لائن زہرا شناسی شہزادی کی شخصیت کو اہل سنت کی معتبر کتابوں سے, اور اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے اشارتاً آج تھوڑا سا عرض کیا, یہ سب میں نے باتیں اس میں بہت سارے سوالات اس طرح کے اس زمانے میں اٹھتے ہیں جب شہزادی کی شہادت کی تاریخیں آتی ہیں. انشاءاللہ دیکھیں کوشش کیجئے گا, جب وقت ہو تو مجھے بتائیے گا مولانا. میں کوشش کروں گا کہ اس کو جو ہے یہ ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ سے کافی خواہران ہیں, برادران ہیں, تاکہ جو ہے ایک مکمل اگر کلاسیں ہو سکیں شہزادی کے حوالے سے تو بہتر رہے گا. یا جو مناظرے والا تذکرہ کیا آپ نے, جو مجھے جو وقت ملے, یا کوئی اگر آپ کے پاس وقت نہ ہو, کوئی مناسب شخص ہو ایسا کہ جس نے باقاعدہ اس پہ کام کیا ہو, تو اس سے ہمیں جو ہے تعارف کروا دیجئے گا آپ. ٹھیک ہے جی جی انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. نہیں میں ابھی اس میں دیکھیں 10-15 دن شاید میں ایام فاطمیہ ٹوٹل میرا 15 دن میں بزی رہوں, ورنہ اسی میں 15 دن کا یہ بہترین موقع تھا ایام فاطمیہ میں زہرا شناسی کا دورہ رکھنے کا. اور پھر اس کے بعد آپ غدیر شناسی کا دورہ رکھ سکتے ہیں مولا کائنات کے اوپر, مختلف طرح کے شبہات اور اس کے جوابات خوب. اس کے بعد امام بالکل زمانہ بالکل کے اوپر خود انشاءاللہ. 12ویں امام کے اوپر میں نے جو تھیسس یا پایا نامہ لکھا اپنا سطح 4 کا, وہ بھی کیا امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے اس ٹاپک پہ تھا, چونکہ یہاں پہ بہت ساری مشہور ہے کیا فمن ادعا المشاہدہ فہو کذاب المفتر. امام نے جو اپنے چوتھے نائب سے روایت جو توقید دی تھی اس میں یہی کہا تھا نا, جو مجھ سے ملنے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. اب جب یہ روایت موجود ہے یا یہ توقیع موجود ہے تو پھر امام سے لوگ ملاقات کر رہے ہیں, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر میرا بیان نامہ ہے کہ یہ دونوں کو کیسے جمع کیا جا سکتا ہے. خود امام کے اوپر میں نے بہت سارے مقالے اور بیان نامے لکھے ہیں. لہذا یعنی اس حوالے سے امام 15 شعبان آ رہا ہے, اس پہ آپ دورہ 15 شعبان پہ امام زمانہ کے سلسلے میں کروا سکتے ہیں. بہت سارے سوالات امام کے اوپر آتے ہیں کہ مثلا پیدا ہوئے یا ابھی نہیں پیدا ہوئے. اہل سنت کہتے ہیں ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے. بعض اہل سنت مانتے ہیں کہ امام کو ہم مانتے ہیں لیکن وہ بھی ولادت ہی نہیں ہوئی ان کی, مثلا یا امام حسن عسکری کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی. اس ٹائپ کے بہت سارے کوشچن اور آنسر امام زمانہ کے سلسلے میں مولا کائنات کے حوالے سے. بہرحال یہ سب مختلف ٹاپک اور موضوعات ہیں جس پہ میں نے مختلف جگہ کلاسیں اور کورس کروایا ہے. آپ بھی انشاءاللہ اگر رہیں گے تو اس سے استفادہ کر سکتے ہیں, مشکل نہیں. انشاءاللہ ضرور. میں نے آپ کا بہت وقت لیا, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آپ کی نماز کا وقت ہو گیا, انشاءاللہ آپ حضرات بھی بامبے میں بھی 5 منٹ بعد اذان کا وقت ہونے والا ہے. میں بامبے میں ہوں ابھی, اگلے ہفتے اپنی فلائٹ ہے, اور انشاءاللہ پھر ایران سے رابطے میں رہیں گے. انشاءاللہ چلیں, جزاک اللہ, خدا سلامت رکھے. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ